الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا امام الانبیاء والمرسلین. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود دے بعد عاجزانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ عطا فرماوے. اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق بولن دے اپنی رحمت نال توفیق بخشے. دوستان گرامی، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک شریف دا عنوان اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کلی اختیارات عطا فرمائے نے. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بھی اللہ دا حبیب اختیار رکھ دے. دنیا دے معاملات دے اندر بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھ دے نے، اور آخرت دے اندر بھی اللہ دے حبیب اختیار رکھ دے نے. اللہ تعالی نے اپنے محبوب نو اختیارات عطا فرمائے نے، خود اللہ نے عطا فرمائے. اللہ دا قرآن فرماندہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول دا حکم مننا ہے اس اللہ دا حکم مننا ہے. تا کر کے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک نام مبارک ہے شارع، یعنی شریعت بناؤن والا. جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دین او شریعت بن جاندی.
اور آپ دا ایک نام مبارک ہے المحرم، جو کچھ آپ حرام فرما دین وہ حرام بن جاندہ ہے، المحلل جو آپ حلال فرما دین وہ حلال بن جاندہ ہے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کریم نے اے شانہ عظمت عطا فرمائیں، اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر 7ویں جلد دے اندر اللہ رب العالمین نے حدیث مبارک ہے، یعنی شریعت دے اندر بھی اختیارات عطا فرمائے نے۔ عبادتہ کل اسلام دیاں 5 نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5ویں عبادت ہے جہاد۔ تو رب العالمین نے اپنے حبیب نو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ ایک صحابی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تے شریعت مطہرہ دا حکم فرماؤ، میں اپنے گھر دے اندر ساں اور میں اپنی گھر والی دے کول جا کے بیٹھا، میرے کو روزہ ٹوٹ گیا، میں روزہ توڑ بیٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ دے حبیب نے فرمایا ایک غلام آزاد کر، یہ شریعت ہے۔ روزہ دا کفارہ اللہ دے حبیب دسا، بھائی اے غلام اگر روزہ توڑ بیٹھا ایک غلام آزاد کر۔ عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریباں غلام آزاد کرن دی میں طاقت نہیں رکھدا۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزہ رکھو۔ یا رسول اللہ، ماہ رمضان دے روزہ دے اندر میرا یہ حال بن گیا ہے، 60 روزے رکھن دی بھی میں طاقت نہیں رکھدا۔ اللہ دے نبی فرمایا 60 مسکینہ نو کھانا کھوا۔ یا رسول اللہ کمزور ہاں، طاقت نہیں رکھدا۔ ان شرع شریف دے حکم نے روزہ دے کفارہ دے 60 مسکین نو کھانا کھوا، 60 روزے رکھ یا غلام آزاد کر۔ صحابی عرض کردہ یا رسول اللہ تینے طاقتہ نہیں۔ اللہ دے نبی فرمایا اجلس، بہ جا۔ اللہ اکبر، آخونا سبحان اللہ۔ تو کملی والے آقا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نو نہیں فرمایا چلا جہا، کفارہ روزے دا میں جناب نو دس دیتا ہے، انہاں وچوں ایک ضرور کرنا پینا ہے۔ تینے گلاں تو صحابی عرض کردہ یا رسول اللہ میں کمزور ہوں، نہیں طاقت رکھدا۔ تو اللہ دے نبی فرمایا بہ جا۔ پاک رسول اللہ دا صحابی بہ گیا وے، تھوڑی دیر گزری، اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر ایک کھجوراں دی ٹوکری حاضر کیتی گئی، وہ صدقہ دیا کھجوراں سن۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا صحابی نو بلاو، حاضر خدمت ہویا ہے۔ پاک رسول اللہ فرمایا صحابی اے کھجوراں لے جہا، غرباء دے اندر تقسیم کر دے، تیرے روزے دا کفارہ ہو جانے۔ عرض کردہ یا رسول اللہ، مدینہ دے اندر سارے نالوں میں بہتا غریب ہاں، مائی دے غریب ہاں۔ اللہ دے نبی فرمایا جا اپنے گھر والے نو کھوا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جانے۔ ایسا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو رب العالمین نے اختیار عطا فرمایا ہے، شریعت دے اندر جو حکم فرما دین اوہی بن جاوے، جو فرما دین ہاں کر دین اوہی بن جاوے۔ اے اللہ رب العالمین نے شانہ دی دیا نہیں،
اللہ جو فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول دا حکم مان لیا وے اس نے اللہ دا حکم مان لیا وے۔ کی مطلب جو حکم رسول اللہ دا ہے او حکم اللہ دا ہے۔ اے تے روزہ دے متعلق سی، ایک نواں جناب مسلمان ہون لگا وے، ایک دیہاتی آیا عرض کردہ یا رسول اللہ مینو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیو، میں مسلمان ہونا چاہنا۔ اللہ دے حبیب کلمہ پڑھایا وے، عرض کردہ سونیا میں نمازاں 2 پڑھا گا، 5 نمازاں میرے تو نہیں پڑھیا جاندی، حالانکہ نمازاں 5 فرض نے۔ اللہ دے حبیب فرمایا جا 2 نمازاں پڑھی، 2 ہی پڑھدا رہی ہوں، اللہ والوں 5 فرض نے، لیکن عرض کردہ یا رسول اللہ میں 2 ہی پڑھاں گا۔ کملی والے آقا نے قبول فرما لیا، فرمایا ٹھیک ہے میرے آقا نامدار قدم خدا دی انج دی شان مقام عزت رب العالمین نے بلند و بالا اپنے حبیب نو عطا فرمایا ہے۔ کوئی پیر ہوئے 2 نمازہ مریدہ کہ میں پڑھاں گا کوئی قبول نہیں ہونیاں، کسے دا شاگرد ہوئے استاد آکھے او شاگرد آکھے میں 2 پڑھاں گا قبول نہیں، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی عرض کردہ یا رسول اللہ میں 2 پڑھاں گا، اللہ دے حبیب قبول فرما لیا، ٹھیک ہے 2 ہی پڑھدا روی، کیونکہ اللہ نے قوت عطا فرمائی سی، اختیار اپنے حبیب نو عطا فرمایا سی۔ آپ شارع سن، شریعت بناون والے سن، جو فرما دیندے سن اللہ اوہی فرما چھڑدا سی۔ توجہ ہے نظر ڈٹ کے آگے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت عثمان غنی اللہ دے نبی جہاد واسطے جنگ لڑن واسطے ہے صحابہ کرام دا لشکر روانہ فرما دیتا، اور عثمان غنی نو فرمایا ہے عثمان تو مدینے دے اندر بائے جا۔ عثمان غنی اپنے پاک نبی دے حکم مبارک مدینہ شریف دے اندر بائے گئے، صحابہ گئے انہاں جہاد فرمایا، جنگاں لڑیاں، جتنا مال غنیمت آیا ہے ہر صحابی نو حصہ تقسیم ہون لگ پیا ہوئے۔ اللہ دے حبیب نے حضرت عثمان غنی دا بھی حصہ جنہ جہاد جنگ لڑن والا نو حصہ مال غنیمت عطا فرمایا سی، اتنا ہی حصہ عثمان غنی نو عطا فرمایا۔ حالانکہ وہ جہاد تے نہیں گئے، جنگ تے نہیں گئے، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو رب جو اختیار دیتا سی، کسے صحابی نے اعتراض نہیں کیتا یا رسول اللہ نہ جنگ نہیں لڑی، جہاد تے نہیں گئے، لیکن برابر حصہ تسی عطا فرما رہے ہو، کسے صحابی اعتراض نہیں کیتا۔ اللہ دے حبیب نے عثمان غنی نو برابر انہاں جہاد تے جان والے جنگ لڑ والا صحابہ دے برابر مال غنیمت دا حصہ عطا فرمایا۔ یعنی نماز دے وچ بھی اللہ دے حبیب اختیار رکھ دے، روزہ دے وچ بھی صحابی توڑ کے آیا سی کفارہ، اللہ دے حبیب فرمایا گھر کھا لے تیرا کفارہ ادا ہو جانا ہے۔ اور جہاد دے واسطے بھی اللہ دے حبیب حضرت عثمان غنی نہیں گئے جہاد تے، شریعت جو صحابی جا لڑے جنگ جہاد کرے، جو مال غنیمت کفار دا ہاتھ آ جائے گا وہ برابر تقسیم ہونا ہے، لیکن عثمان غنی جہاد تے تو نہیں گئے، لیکن اللہ دے حبیب انہوں نے حصہ عطا فرما دیتا۔ اختیار رکھ دینے، اختیار رکھ دینے، مالک خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انج دیا شانہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائیں۔ دنیا دے معاملات من محبوب خدا اختیار رکھ دیں، توجہ ہے نا، یہ طاقت اللہ عطا فرمائی۔ وہ بدبخت نے جڑے آکھ دیں اللہ دے حبیب کوئی اختیار نہیں رکھدا، او بھائی اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ اللہ دی عطا نال ساڈا حبیب اختیار رکھدا ہے، شان رب دتی، شان رب عطا فرمائی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بازار دے اندر جا رہے ہیں،
ایک دیہاتی اونٹ بیچ رہے ہیں، اللہ دے حبیب نے نہ فرمایا بھئی کنے دا دینا ہی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہا دا دینا ہے، اللہ دے حبیب نے قیمت طے کی تھی، حضور نے فرمایا اے اونٹ میرا ہو گیا ہے، میرے نال چل میں گھر پہنچ کے تینوں پیسے دیاں گا۔ ہن اللہ دے حبیب جا رہے ہیں، او دیہاتی مگر آ رہے ہیں، لیکن چند وپاریوں مگر لگ گیا، اس دیہاتی دے کہن لگ گیا سی تینوں دورہ مال دینا ہے، پیسے زیادہ دینے ہونے دینے، ساڑھے ہاتھ اونٹ بیچ دے۔ اس دیہاتی دا ارادہ بدل گیا، وہ کہن لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے ہاتھ اونٹ نہیں بیچا، میں تے انہاں نوں دے دیتا ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا بھئی تو ہونے تے مینوں میرے نال قیمت طے کیتی تے مینوں دینا سی، میں تینوں گھر چل کے پیسے دینے سن، تو ہونے بدل رہے ہیں۔ عرض کردہ یا محمد میں تے تانوں دتا ہی نہیں، کوئی گواہ لاؤ۔ اللہ دے حبیب کھڑے، ایک صحابی جنہ دا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی آ گئے، اللہ دے حبیب نے فرمایا بھئی میرے نال انہیں اونٹ بیچا ہے، ہن بدل رہے ہیں، کہندہ گواہ لے آؤ، حالانکہ میں خریدا ہے، ایک گواہی منگدا ہے۔ وہ حضرت خزیمہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دینا کہ تساں اندے نال اے سودا طے کیتا ہے تیرے نال اور اونٹ یا رسول اللہ آپ نے خریدا ہے، میں خزیمہ گواہی دینا۔ اللہ دے نبی مسکرا پہ فرمایا حالانکہ خزیمہ تو تے وچ موجود ہی نہیں، جدوں میں خریدیا ہے اونٹ تو تے وچ ہے نہیں۔ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرما رہے ہو کہ میں اونٹ خریدا ہے، آپ فرما رہے ہو میں خریدا ہے، میں گواہی دینا آپ نے خریدا ہے۔ اللہ دے نبی ایسے ذوق دے اندر ہے، خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا خزیمہ شریعت دے اندر گواہ رکھے گئے دو مرد گواہی دے واسطے، اگر عورتوں ایک مرد ہوئے تے دوسرا مرد نہیں پھر دو عورتوں من، وہ دو عورتیں ایک مرد دے برابر گواہی دین گیاں، یعنی ایک مرد تے دو عورت پھر گواہی قبول ہوئے گی کہ مردوں من تے دو۔ لیکن اے خزیمہ آج دے بعد تیرے کلے دی گواہی اسلام وچ قبول ہے، تو کلہ بھی گواہی دے دے گا، تیری گواہی قبول کیتی جانی ہے۔ جدو حضرت صدیق اکبر دا دور آیا، توجہ ہے تے آپ نے اللہ دے قرآن نو اکٹھے کرن دا حکم دیتا، پتھراں تے لکھے ہویا سی اور جناب کھجور دے پتیاں تے لکھا جاندا سی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جمع کر دیتا جائے، اور آپ نے فرمایا بھئی ہر صحابی کو جڑا قرآن لکھے ہویا ہے او تسی لینا ہے تے دو دی گواہی لینی ہے کہ ہاں یہ آیت اللہ دے نبی فرمائے سانو بیان کیتی سی اسی لکھ لے آوے، دو دی لینی ہے۔ او صحابہ ہر صحابی کو جانا قرآن اکٹھا کرنا، دو دی گواہی لینی۔ لیکن جو حضرت خزیمہ کول گئے انہاں فرمایا میرے کو اللہ دا قرآن ہے، تو لایا صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر۔ صدیق اکبر نے فرمایا خزیمہ تنہا دی جڑی گواہی ہے دو دے برابر ہے، میرا محمد جو فرما گیا، تو دو دے برابر ہی آپ دی جڑی گواہی ہے نا او قابل قبول سے اسلام دے اندر۔ یعنی یہ اختیار محبوب خدا دیتا سی، حالانکہ گواہ دو ہون لیکن وہ کلا تنہا مرد ہے، لیکن ان دی گواہی دو دے برابر ہے، اللہ دے نبی جو فرما دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خزیمہ دی گواہی دو دے برابر، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک تو آ رہے ہیں۔ ابو جہل نے نا ایک بدماش سی بڑا سراقہ دا نام سی، کہنے لگا بجا بڑا انعام دیا گا، نعوذ باللہ من ذالک، محمد پاک نو قتل کر کے لایا، سر لایا میری بارگاہ۔ ابو جہل کہنے لگا او سراقہ انعام دے لالچ اپنی گھوڑی دوڑا کے نا اللہ دے حبیب دے پیچھے آ رہا ہے۔ صدیق اکبر عرض کر دیں یا رسول اللہ بدماش آ رہا ہے سراقہ۔ اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ساڑے نال ہے۔ جدو اللہ دے حبیب ویکھا تے زمین حکم فرمایا، اللہ دے نبی نے زمین حکم فرمایا زمین پھڑ لے۔ سراقہ نو زمین نے پھڑ لیا،
ہٹھاں جان لگ پیا ان دی سواری دیاں لتاں زمین دے تھلے ہٹھاں جدو جانیاں شروع ہویاں عرض کردہ یا محمد مینوں معاف کر دے اگاں تو میں حرکت نہیں کراں گا اللہ دے نبی فرمایا جا معاف کیتا زمینوں کو فرمایا چھڑ دے زمین چھڑ دیتا اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہے نا یار زمین چھڑ دیتا ہے دوسری مرتبہ انہیں پھر حرکت کیتی اللہ دے نبی فرمایا زمین پھاڑ لے زمین پھاڑ لیا پھر سراقہ نو پھر پھڑا گیا زمین کھچ رہی ہے تھلے اپنے حال دوسری مرتبہ عرض کردہ یا رسول اللہ معاف کر دے وگا تو نہیں کراں گا تیسری مرتبہ جدو انہیں حرکت کیتی زمین پھڑیا ہے عرض کردہ یا رسول اللہ میں نے چھاڑ دے وگا تو نہیں کراں گا میں نے اسلام میں داخل کرو میں لا الہ پڑھ کے مسلمان ہونا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھیا اسلام میں داخل ہویا اللہ دے نبی فرمایا سراقہ افسوس ہے تو سانو قتل کرن دے ارادے نال آیا پھرنا ہے میں محمد تے تیرے ہاتھ دے اندر نا کسرا بادشاہ دے کنگن پیا ویکھنا کسرا بادشاہ دے کنگن پیا ویکھنا کی مطلب یعنی جڑا ملک ہے نا فارس توجہ ہے نا اور اس حدیث پاک دے اندر نا اللہ دے نبی دا علم غیب بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اختیار بھی ہے کہ آپ دستے پہن اے سراقہ انی دیر تیکر تو مرنا نہیں جب تک او کسرا ملک جدو فتح ہونے تے اس دے فارس ملک دے بادشاہ دے جڑے خزانہ ہے اس دے وچ جڑے سونے دے کنگن ہو سن او تو پاسے او تینوں پوائے جا سن انہاں تیکر تو مرنا نہیں اور ایڈا اختیار ہے اللہ دے حبیب جو فرما دیتا ہے اوے ہویا ہے حضرت عمر بن خطاب دا دور حکومت سی آپ جدو بادشاہ بنے تے او کسرا دا ملک فارس فتح ہویا ہے اور او کنگن جڑے ایسن نہ سونے دے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا بھائی سراقہ نو بلاؤ اللہ اکبر میرے نبی جو فرمایا ہے آپ نے او کنگن جڑے ایسن نہ ہن سونا مرد واسطے پاؤنا تے حرام ہے بولو تو صحیح نا مرد چاندی پا سکتا ہے سونا نہیں پا سکتا چاہے انگوٹھی ہوئے چاہے کوئی جناب کوئی وانگ بنائی گئی ہوئے کوئی دھات سونے دی استعمال نہیں کر سکتا لیکن اللہ دے حبیب سراقہ دے بارے فرمایا بھائی تو سونے دے کنگن پاوے گا عمر بن خطاب نے فرمایا بھائی آج پھڑتے ماں کرتے سونے دے کنگن پا جو میرے نبی فرمایا وہ ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ ایک صحابی اللہ دے حبیب دی بارگاہ چ بیٹھے اختیارات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن انہوں عقل دینا نو کی پتہ ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ دے حبیب دی بارگاہ چ بیٹھے اللہ دے نبی فرمایا کہ اے صحابہ حج تواڈے تے فرض ہے حج کرو او صحابی بول پہ عرض کردہ یا رسول اللہ اے حج ہر سال فرض ہے اللہ دے نبی خاموش رہے دوسری مرتبہ عرض کردہ ہے یا رسول اللہ اے ہر سال فرض ہے اللہ دے نبی خاموش رہے تیسری مرتبہ عرض کردہ ہے یا رسول اللہ اے ہر سال حج فرض ہے اللہ دے نبی فرمایا لو قلت نعم اگر میں ہاں آگ چھڑ دا تے ہر سال فرض ہو جامنا میں محمد خاموش رہا جے میں محمد آگ چھڑ دا نا نعم ہاں تے ہر سال حج فرض ہو جانا تے ہر مسلمان تے توجہ ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ بیت اللحم دا علاقہ جتے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ دی پیدائش ہوئی اللہ دے نبی دی اس علاقے نو آکھیا جاندہ بیت اللحم اجی او کافران دے قیصر بادشاہ دے قبضے دے اندر ہے ملک روم او دے اندر ہے او علاقہ بیت اللحم جو صحابی آیا ہے یا رسول اللہ بیت اللحم دا جڑا علاقہ ہے نا او جناب مینو لکھ دیو میرے نا کر دیو اللہ اکبر کبیرہ بھئی او بادشاہ اتھے موجود ہے بادشاہی کیسر دی چل رہی توجہ ہے ملک روم ہے بیت اللحم دا علاقہ ان دے قبضے تی صحابی آیا کھلا یا رسول اللہ مینو عطا کر دیو اللہ دے نبی فرمایا بھئی یارو ان دے قبضے چاہے وہ بادشاہ ہے ملک روم دا تے تو پیا سوال کرنا ہے مینو عطا کر دیو عرض کردہ یا رسول اللہ آپ لکھ دیو مینو یقین ہے مینو مل جائے گا اللہ دے حبیب نے نا
فرمایا لیا پرچی، محبوب خدا نے لکھ دیتا، ہائے ہائے ہائے، کیونکہ اللہ سونے نے نا اپنے حبیب نو دونوں جہانہ دے اختیار عطا فرمائے۔ اللہ دے نبی فرمان دے میرے کل جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئن اور اونا میں نو روئے زمین دے خزانہ دیا کنجیاں عطا فرما دیتی ہیں، ہاں جی، زمین آسمانہ دے خزانہ دیا کنجیاں عطا کر دیتی ہیں، اور میں محمد جنو چاہاں میں عطا کر دیا، اختیار اللہ تعالیٰ میں نو عطا فرما دیتا ہے۔ تو بھائی انہاں احادیث تو نتیجہ لکھا جدو اللہ دے حبیب نے نا لکھ دیتا ہے، اوہی علاقہ بیت اللہ دا نبی پاک دے یارہ فتح کیتا ہے، اور اسے آپ بھی نبی پاک دا لکھا لائے کے حاضر ہو یا عمر بن خطاب دے دور سے عرض کردہ یا عمر آئے امیر المومنین او بیت اللہ دا علاقہ میں نو عطا کرو، میں نو سونا نبی لکھ کے دے گیا۔ عمر بن خطاب فرمایا جا قبضہ کر لا، جو میرے نبی فرمایا سی او ہو گیا۔ تو عقل دے انے ہن شریعت دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو اختیار دیتا ہے۔ صحابی آندہ دو نمازہ پڑھا گا، اللہ دے نبی فرمایا پڑھ۔ صحابی آئے یا رسول اللہ روزہ توڑا ہے، کفارہ نہیں ادا کرنا، صدقہ دیا کھجور اللہ دے نبی دیتی ہے، فرمایا گھر کھا لے تیرا کفارہ۔ یعنی شریعت دے اندر اللہ دا نبی اختیار رکھ دے تے دنیا کی ہے وڈی تے شریعت ہے، دنیا تے شریعت دے مقابلے ککھ نہیں۔ تے عقل دینے آکھ دن کہ اللہ سونے اپنے نبی نو دنیا کوئی اختیار نہیں دیتا۔ بھائی عقل دا علاج کر، اللہ سونے اپنے حبیب نو دنیا چ بھی اختیار دیتا ہے، آخرت چ بھی اختیار دیتا ہے، اور شریعت چ بھی اختیار دیتا ہے۔ ہاں جی، یہ ساڑھے نبی دی شان ہے۔ سلطان العارفین پیر باو بولا کو سبحان اللہ۔ سلطان فرمایا او نال کو سنگی بیلیا سنگ نہ کریے، آتے کل نو لاج نہ لائیے، بچے کدے ہنس نہ بن دے بھویں موتیاں چوری چگائیے، تمہیں کدی تربوز نہ بن دے بھویں توڑ مکے لے جائیے، کدے مٹھے نہ باہو باوے سیمنا گڑ پائیے، اللہ دے نبی فرماندن اگر میں محمد چاہندہ نا تے آج جڑے مکہ دے پہاڑ ہیں نا اے سونا تے چاندی دے بن کے تے میں محمد دے مگر چل دے۔ یعنی انہا اختیار اللہ میں نو عطا کیتا ہے۔ اگر میں محمد چاندہ تے اے پہاڑ جننے ہیں نا عرب دے ایمان نال کیڑے بلند و بالا نے، کنے بڑے نے، اللہ دے نبی فرماندہ کہ اے اللہ دے نبی فرمائے سونے تے چاندی دے بن کے میرے نال چل دے، لیکن میں محمد نے نہ فقر نو پسند فرمایا۔ ہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمسایاں دی ایک عورت اللہ دے حبیب واسطے نا بچھاون واسطے کولا گدہ پیش کر گئیاں، بھئی اللہ دے حبیب سمن گے کولی جگہ تے آرام کرن گے، تو آپ ام المومنین نے نا اللہ دے حبیب دے چار پائی شریف تے بچھا دیتا۔ اللہ دے حبیب تشریف لائے کے آئے تو ویکھیا، فرمایا عائشہ کیے یا رسول اللہ ہمسائی بی بی دے گئی سی کہ آپ دا جڑا بستر ہے بچھونا اے نرم ہو جاوے۔ اللہ دے نبی فرمایا عائشہ چک، اللہ اکبر، فرمایا تو او کی سمجھ دیئے کہ اللہ نے میں کچھ نہیں عطا کیتا؟ اللہ دے نبی فرمایا عائشہ چک لے، اللہ میں بڑا کچھ عطا کیتا ہے، لیکن میں محمد نے نہ فقر نو پسند فرمایا ہے، میں محمد فقیری نو پسند فرمایا۔ عمر بن خطاب فرماندے کہ میں ایک بار اللہ دے حبیب دے حجرہ مبارک دے اندر گیا، سونے رسول خدا چار پائی شریف تے نا آرام فرمانے، اور آپ دے جسم مبارک تے کانڈ شریف تے نا اس چار پائی دے اس وان دے نا اندر جناب نشان بنے نے،
کانڈ شریف دے اندر عمر بن خطاب نبی پاک دے عاشق سن. عمر بن خطاب جدو تکیا تے رون لگ پائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر تے کسرا بادشاہ انہاں دے بڑے بڑے محلات نے اور بڑے سرخ پلنگاں دے اتے تے نرم نرم گدیاں دے اتے او سمدن تے یا رسول اللہ آپ تے اللہ دے محبوب ہو تے جناب دی کانڈ شریف تے چار پائی دے وان دے نشان بن گئے. اللہ دے نبی فرمایا عمر تینوں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے نہ کافران دے واسطے دنیا رکھی ہے اور میں محمد نے آخرت نو پسند فرمایا. ہاں جی کافران دے واسطے اللہ دنیا بنا چھڑی ہے اور میں محمد نے آخرت نو پسند فرمایا. میرے واسطے آخرت آئے. تو میرا بھائی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب نو جو شانہ عطا فرمائیاں عظمت عطا فرمائیاں کل دے کل پورا جہان عرش فرش ایدہ خالق اللہ ہے لیکن مالک مصطفیٰ کریم ہے. اللہ دی عطا نال اوتے نبی نے نہ نبی سید مہر علی نو کسے سوال کیتا کہ حضور جناب دا رقبہ کنا ہے. آپ نے فرمایا اے پوری روئے زمین میرے غوث دیے تے غوث میرے نال آ چھڑی ہے. ہاں جی تو اللہ رب العالمین نے اے شانہ آپ دی امت دے اولیاء نو عطا فرمائیں اولیاء نو عطا فرمائیں او بھی جو کہہ دیں اللہ اویں کر چھڑدا ہے. تے اللہ دے نبی دا کی شان اور مقام ہے. تو دعا ہے پروردگار عالم جل جلالہ آسانو نبی پاک دی عظمت شان نو سمجھن دی اور پہچان کرن دی توفیق نصیب فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ المبین.